لاڑکانہ میں سندھ گرین کالونی میں مسلح افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ، ماں بیٹی اور 2 بیٹے جاں بحق، جبکہ شوہر اور 4 سالہ نواسی زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ درینہ تنازع کا باعث بنا۔ واقعے کا مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ درینہ دشمنی کا شاخ خسانہ، شکارپور میں بکرانی برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 3 ہسپتال میں زیر علاج۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مسمات ماروی، عبدالجبار بکرانی اور آغا بکرانی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ اوکاڑا میں فیصل آباد روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سوار 2 بچوں کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک بچہ موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ مسافر خانے میں تیز رفتار ٹرک نے سڑک کنارے کھڑے راہگیر کو ٹکر مار دی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نوجوان دم توڑ گیا۔ حادثہ ٹریفک ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مہنگائی کا راج، مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، انڈوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آسمان پر پہنچ گئے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیاں اور پھل دستیاب نہیں ہوتے، جس کے باعث وہ مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا تشویش کا اظہار، متعلقہ حکام سے فوری طور پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری، بجلی کی بندش کا دورانیہ 18 گھنٹے تک جا پہنچا۔ بجلی کی عدم دستیابی سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر، عوام کو پانی کی قلت کا بھی سامنا۔ شہری کہتے ہیں بجلی میسر نہیں لیکن بھاری بل آ جاتے ہیں۔ بلوں میں شامل ظالمانہ ٹیکسوں نے محنت کشوں کا جینا دوبھر کر دیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ سورج کا پارا ہائی، گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں کا روم ایئر کولر خریدنے کے لیے مارکیٹوں کا رخ، مگر مہنگائی نے یہاں بھی ان کا راستہ روک لیا۔ روم ایئر کولر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شانکنڈر کی سیلان والی روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ جانے کے باعث حادثات معمول۔ مسافروں کے لیے سفر کرنا امتحان بن گیا۔ عوام کا اعلیٰ حکام سے سڑک کی مرمت کروانے کا مطالبہ۔ فتنہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ناکام، بلوچستان کے محب وطن خاندانوں کا مسلح تنظیموں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اپنے رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اعلان۔ دہشت گرد ثانیہ کے والد نے فتنہ ہندوستان سے بیٹی کے روابط پر لا تعلقی کا بیان جاری کر دیا۔ پنجگور، گوادر، تربت اور کوئٹہ کے شہریوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں اور دہشت گردوں سے تعلق ختم کر دیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات، نائب وزیر اعظم اور سینیٹر اسحاق ڈار کا یورپی یونین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مزید کہا کہ عالمی اور علاقائی امور خصوصاً پاکستان بھارت جنگ اور امریکہ ایران تنازع پر قریبی رابطہ رہا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ یورپی یونین کے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار اور ثالثی کی تعریف۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور کایا کلاس کہتی ہیں کہ عالمی علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور یورپی یونین کے اہداف ترجیحی یکساں۔ ایران امریکہ تنازع کے باعث پوری دنیا شدید توانائی بحران کا شکار، مذاکرات ناگزیر ہیں۔ جو اڈے ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوں گے نشانہ بنیں گے، ترجمان وزارت خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ برابر کا شریک۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جنگ سے ہونے والے نقصان کا ہٹ جانا شامل، جوہری پروگرام پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ مجھ پر بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں۔ میرا کام اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب شور مچایا جاتا ہے۔ مخالفین پرسکون رہیں، اطمینان رکھیں، آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ، لکھا کہ ایران معاہدے میں سنجیدہ ہے، معاملہ بہتر ہوگا امریکہ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ سیاسی مخالفین مختلف اور متضاد مشورے دیتے ہیں، کبھی مذاکرات تیز کرنے اور کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں۔
اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے منگل کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمز لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ دوپہر 4:30 بجے شروع ہوگا۔ پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں شاہین مہمان ٹیم کے خلاف فاتح رہے۔ گرمی کی شدت میں مشروبات کی ٹھنڈک، شہریوں نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ نکالا۔ مختلف شہروں میں شہری جو اور روایتی مشروبات کے سٹالز کا رخ کرنے لگے۔ کہیں مٹی کے گھڑوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی لسی، کہیں بادام خشخاش اور الائچی سے بھرپور سردائی، تو کہیں دودھ سوڈا اور فالسے کے شربت کے ٹھیلے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ دکانداروں کو بھی وارے نیارے۔ اور ضلع کرم پارا چنار قدرتی حسن اور دلکش سیاحتی مقامات سے مالا مال۔ انہی خوبصورت مقامات میں مالانا ڈیم بھی شامل، جہاں ہر سال گرمیوں میں بڑی تعداد میں سیاح تفریح کے لیے آتے ہیں۔ مالانا ڈیم کے دل فریب مناظر ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ یہ ڈیم سرسبز و شاہداب پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان واقع ہے۔